سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صاحب صدر، معزز علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی اور اختر کالونی اور قرب و جوار کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم اساتذہ، انتظامیہ اور طلباء کی کارکردگی کو داد تحسین دینے کے لیے جمع ہیں۔ طلباء کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، ایک آج ہے جب ہماری جماعت کے بڑے محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ان کے سروں پہ دستار فضیلت باندھیں گے، اپنے دست مبارک سے اسناد پیش کریں گے۔ ایک یہ موقع ہے، اور ایک وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی آئی ہوگی سب جمع ہوگی، اور سب کے سامنے اللہ حافظ کے والد کو بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے رب العالمین اس کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں، کانفرنسوں میں، شادی کی تقریبات میں کہ دنیا دار لوگ آتے ہیں
اور بڑی باہر شادی ہال کے باہر کالے رنگ کی گاڑیاں جھنڈے والی کھڑی ہوتی ہیں، کہیں مرسڈیز نظر آتی ہیں، کہیں BMW نظر آتی ہے، اور پھر جہاں وہ آ کے رکتی ہیں اس جگہ سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، جس سے وہ لوگ چل کر اسٹیج تک پہنچتے ہیں، گویا ان کے جوتے کے تلوے کو بھی خاک نہیں لگتی، مٹی نہیں لگتی۔ اور پھر ہم دیکھ کر یہ منظر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، جس کی شادی میں آئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے ذرا سا تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کا طالب علم حصول علم کے لیے اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اپنے ادارے کی طرف، جامعہ کی طرف، مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، تو اس کے گھر سے لے کر اس کے ادارے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کارپیٹ اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ بچے فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نظر میں ان قرآن پڑھنے والوں کا مقام کتنا ہے، عزت کتنا ہے، وقار کتنا ہے۔ اور پھر بڑا عجیب حساب ہے، دنیا میں جتنا مکان اونچا ہوگا نا، جیسے فلیٹ ہیں 24 منزلہ، 22 منزلہ، 27 منزلہ، 28 منزلہ، یا دبئی کے ٹاور جتنا، تو جتنا گھر آپ کا اوپر ہوتا چلا جائے گا سستا ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ نیچے آتے چلے جائیں گے گراؤنڈ پلس 1 2 یہ بہت مہنگا ہوگا اور اس سے اوپر سستا ہوگا نسبتاً۔ جنت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جتنا جنت میں اونچا مکان ہوگا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا، اعلیٰ درجے کا۔ جو چھوٹے درجے والے ہوں گے نا، اللہ ان کو بھی بہت کچھ دے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ اونچے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ زمین سے اوپر چاند کو دیکھتے ہیں، ایسے دیکھیں۔ پھر اللہ حافظ سے کہے گا قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے سوچیں کہ یار اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی، کتنا بڑا قرآن ہے 30 پاروں کا، اب الحمد سے لے کر والناس تک وہ پڑھے اور اس کا گھر ہی نہ آئے، والناس کی آخری آیت پڑھے تو اس کی منزل آئے۔ تو ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ یہ انعام تو نہ ہوا، یہ تو سزا ہوئی۔ لیکن اللہ رب العالمین جس نے جنت کو بطور انعام کے دینا ہے نا، یہ دنیا کی لفٹیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیسے اپنے اس آخری درجے تک آپ آ گئے۔ قرآن میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے۔ قرآن کا ایک مرتبہ وہ ہے جو مقلدین بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ ہے جو منکرین حدیث بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی ایک حیثیت وہ ہے جو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں میں فرق۔ جو منکرین حدیث قرآن کا مقام بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کی حیثیت ایک پوسٹ مین کی ہے، قرآن اللہ کی چٹھی ہے، بندوں کے نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ڈاکیے کی حیثیت سے آئے اور یہ چٹھی بندوں کو دے کر چلے گئے۔ پوسٹ مین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسے کھول کر گھر والوں کو پڑھ کے بھی سنائے، اور پھر اگر وہ زبان نہ جانتے ہوں تو ان کو وہ ڈاکیا سمجھا کے بھی جائے۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ڈاکیے کی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ محترم داؤد شاکر صاحب بیان کر رہے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتا، وہ تعلیم بھی دیتا ہے، خط کو کھول کر پڑھ کر سمجھا کے بھی جاتا ہے۔ یہاں وہ ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ میں حفاظ سے اور حفاظ کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو حفظ تک محدود نہ رکھیں، آگے بھی ان کا سلسلہ چلائیں۔ آپ نے 4-5 بچوں میں سے اگر ایک بچہ اس طرف دیا ہے تو آپ مکمل دیں، اور پھر دیکھیے گا مرنا تو ہم نے ہے، یہ نہیں کہ ہم نے رہنا ہے، ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمارے پیچھے ایک بچہ تو ایسا ہو کبھی پہلی صف میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر رب سے کہتا ہو اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ محبت، شفقت، پیار دیا مجھے، اللہ تو اس سے بڑھ کر انہیں پیار اور محبت دے۔ ایک تو ہو۔ جنازے سبھی پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس قابل کر جائیے کہ ہم جب مریں ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا پڑھے۔ اللہ کی قسم، جو دعائیں میرا بیٹا میرے لیے جنازے میں پڑھے گا دوسری مسجد کا مولوی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ رقت، وہ اخلاص وہ پیدا ہی نہیں ہوگا، وہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم فوت ہوئے، یقین مانیے اس کے بعد ہم نے کوئی سینکڑوں جنازے پڑھے ہوں گے، سینکڑوں جنازے، لیکن جس دن والد محترم کا جنازہ تھا اور دل کی جو کیفیت تھی، واللہ باللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ کیفیت کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں۔ آپ ان بچوں کو آگے قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، حدیث عالم بنائیے، باعمل بنائیے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارتے، علی جبل، پہاڑوں پر اس قرآن کو اتارتے، جس قرآن کو آج ہم نے انسان کے دل پر اتارا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، دل کے مقابلے میں رب العالمین نے بڑی سخت چیز کو مقابلے میں لائی، دل کہاں، پہاڑ کہاں، پتھر کہاں۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی ہیبت اور خوف سے، اللہ رب العالمین کی اس امانت کی دہشت سے وہ لرز جاتے، کانپ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ارے دنیا میں تم دیکھتے نہیں، انسان اتنا سنگ دل ہو گیا، قرآن سنتا ہے کبھی آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف میں آنسو کا ایک قطرہ بھی اس کے آنکھ سے کبھی نہیں ٹپکا۔ اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل تو پتھر کی مانند ہو گئے،
یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے کشمیر میں جا کے دیکھو کتنے پہاڑ ایسے ہیں، ان میں سے ایک آنسو نہیں، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پانی کے چشمے پہاڑوں سے، اللہ رب العالمین کی ہیبت سے پہاڑ اپنے اندر سے چشمے پانی کے جاری کر دیتے ہیں، لیکن تیری آنکھ سے کبھی ایک قطرہ اتھرو کا بھی باہر نہیں نکلا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں اللہ سے ڈر سے پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، ندیاں آبشاریں بہہ پڑتی ہیں۔ اے انسان، تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سنگ دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال، فرمایا دنیا میں اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، دنیا میں اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی تاثیر سے جمے ہوئے پہاڑوں کو، جو زمین پہ اللہ نے میخیں بنا کے گاڑ دیا، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، او قطعت بہ الارض، یا زمین کا سینہ چیرا جاتا، او کلم بہ الموتیٰ، یا فرمایا مردوں کو بلوایا جاتا، وہ ساری تاثیر اسی قرآن میں ہے۔ وہ ساری کی ساری تاثیر رب العالمین نے اسی قرآن مجید میں رکھ دی۔ آج دنیا میں قرآن سے رہنمائی لینے والے، آپ کو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ایک نقطہ نظر منکرین حدیث کا ہے قرآن کو سمجھنے میں، ایک نقطہ نظر مقلدین کا ہے، دونوں باطل ہیں۔ مقلدین کا نقطہ نظر یہ ہے، کوئی بھی مسئلہ تمہیں پیش آئے، پوری کی پوری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اسے سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں نہ ملے تب حدیث میں دیکھو۔ یہ فکر مقلدین کی پیدا کردہ ہے، اسلام کی یہ فکر بالکل نہیں ہے۔ حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ دلیل کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں، ہم قرآن و سنت میں تفریق نہیں کرتے۔ قرآن کا مفہوم بھی وہی معتبر ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہے فقہا نے سمجھا قرآن کو، فقہا نے سمجھا، ائمہ نے سمجھا، جتنے دنیا میں مسالک ہیں ان کے پیشواؤں نے سمجھا، اور ایک وہ ہے جس پر اللہ نے قرآن اتارا، اس نے سمجھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائیے سب سے بہتر کس نے سمجھا؟ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر بات ہے یہ چٹھی جس کے پاس آئی ہے، اور اللہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن تیری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تو بتائے کہ ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو آسان کیا، کوئی شک نہیں، لیکن نطق رسالت کے ساتھ۔ اگر حدیث کو، سنت کو آپ جدا کریں گے تو قرآن کا فہم ایسے ہو جائے گا کہ اس سے ڈاکٹر پرویز تو پیدا ہو جائیں گے، غامدی بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن مسلمان پیدا نہیں ہوگا۔ مسلمان پیدا کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کو نطق رسالت سے سمجھیں، اس لیے کہ جو گہرائی اور جو صحیح تفہیم نبی مکرم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وحی الہی کے پابند تھے، آپ دین میں جو کہہ رہے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ دین میں جو کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی وحی سے کہہ۔ یہ اب جیسے فاتحہ کا معاملہ نماز میں آتا ہے،
تو فوراً لوگ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ آیت پڑھتے ہیں. اور ہم جب اس کے مقابلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سناتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی پہلے تو قرآن ہے، پہلے قرآن ہے. اب اس جملے کو اگر مانا بھی جائے تو قرآن کو آپ نے زیادہ سمجھا یا جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا اس نے زیادہ سمجھا؟ انہوں نے قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو تم لوگ بنائے پھر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زبان اقدس سے قرآن مجید کو سنیں. اب دیکھو کتنے موقعوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مسئلے پر جب پہلے تنازع ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، کوئی کہنے لگے مہاجر بنے خلیفہ، کوئی کہنے لگے انصار میں سے ہو، کوئی پھر ایسے بھی منصف مزاج ان میں پیدا ہو گئے کہ جی لڑتے کیوں ہو، ایک خلیفہ مہاجرین کے لیے مہاجر بنا لو، ایک خلیفہ انصار کے لیے انصاری بنا لو. اللہ اللہ خیر صلاح. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہوتے ہی صحابہ کرام کو دو لخت کرنے کی ایک سازش پیدا کی گئی. لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ الائمۃ من القریش، امامت جو ہے، خلافت جو ہے وہ قریشیوں کا حق ہے. اور قریش سارے وہ انصاری تھے. مہاجرین نے حدیث سنتے ہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا، حدیث سنتے ہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا. ایک بندہ بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میاں پہلے قرآن میں تو دیکھو، پہلے قرآن میں تو اس کا حل تلاش کرو، نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے نا. ایسا کسی ایک صحابی نے بھی نہیں سوچا، اور کبھی پوری زندگی کسی صحابی کا یہ نقطہ نظر نہیں رہا کہ پہلے قرآن میں تلاش کرو اور پھر حدیث میں تلاش کرو. یہ مقلدین کی پیدا کردہ فکر ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فکر نہیں دی. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا میں تم کس کس کتاب کے پیچھے مارے پھرتے ہو؟ قرآن اللہ نے ایسی کتاب نازل کی، اس کتاب کے ساتھ اگر سنت کا رشتہ بھی مضبوط جوڑ دو تو یہ قرآن تمہیں ایسی ہدایت دیتا ہے ہی اقوم، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جرنیلی راستہ، جنت کے دروازے پر جانے والا. قرآن مجید ایسی تمہیں راہ دکھاتا ہے حدیث کے رشتے کے ساتھ مل کر. اے مسلمانوں، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل ضرور کرو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سہارا لے کر، جن کی مادری زبان عربی تھی وہ بھی قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے ایسا فہم عطا کیا، سنت کے ذریعے قرآن کے ساتھ مل کر ایسا فہم عطا کیا کہ آج وہ ہمارے امام ہے، آج وہ ہمارے پیشوا ہیں، آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آج اب ان کے ذریعے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل حدیثو یاد رکھ لو، دنیا میں یہ قرآن و سنت دو ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. گمراہی سے بچنے کا نسخہ ہی یہی ہے، اللہ کی کتاب کو تھامو اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو.
یہ دو چیزیں مل کر آپ کو دوزخ سے بھی بچائیں گی، سیدھا جنت کے راستے پر لے جائیں گی۔ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے، یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں، مسجدیں اسی لیے بناتے ہیں، روزے اسی لیے رکھتے ہیں، بچے اسی لیے پڑھاتے ہیں، قرآن کی عزت و تکریم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے۔ اور سرخروئی کا یہی ایک نسخہ ہے، قرآن پہ عمل پیرا ہو۔ وہ عمل پیرا ہونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ یہ دو چیزیں جب تک ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں میاں، بلکہ جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں نا، خود مسجد میں اگر ترجمہ پڑھ لیں تو دوسری مسجد والے کہتے تیری یہ مجال، تو نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، تو کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن ہماری زبان میں، ہاں جہاں کہیں مشکل پیش آئے علماء سے رجوع کرے، علماء سے سمجھے، علماء سے سہارا لے، علماء سے رہنمائی لے، علماء کے سامنے دو زانو باادب ہو کر بیٹھے، ان سے پوچھے، رہنمائی حاصل کرے۔ لیکن یہ کہ قرآن مولویوں کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کا ترجمہ ہی نہ پڑھو، روکتے ہیں لوگ، ترجمہ بھی نہ پڑھو، یہ چیز غلط ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، بخاری کا ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن آپ اس کی تشریح اور توضیح خود نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی استاذ کی، کسی عالم کی، کسی بڑے کی آپ کو رہنمائی چاہیے، چونکہ قرآن و سنت کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ وار چلتا چلا رہا ہے، صحابہ، تابعین، پھر محدثین، پھر آج ہم تک پہنچا ہے، اسی ہم کوئی نئی چیز تلاش نہ کریں، نئی راہ تلاش نہ کریں، نیا راستہ تلاش نہ کریں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ جب ہم ان دو چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو منور بھی کرے گا۔ اور یہ قرآن جو ہے دلوں کا زنگ اتارنے والا ہے، قرآن دلوں کا زنگ اتارنے والا ہے۔ جو شرک، بدعت، کفر جیسی غلاظت اگر دلوں میں ہے تو قرآن اس کو نکالتا ہے۔ قرآن آپ کے ایمان کو جلا بخشتا ہے، قرآن آپ کے ایمان کو منور کرتا ہے، لیکن حدیث رسول کے ساتھ۔ اور قرآن گمراہ بھی کرتا ہے حدیث رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب آپ حدیث کو چھوڑیں گے، یہی قرآن جو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ جو نبی کی راہ پر چل کر قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں اہل حدیث واحد جماعت ہے جو اس قرآن مجید کو اسی طرح سمجھ رہی ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اپنے اندر جتنے بھی مفہوم رکھتا ہے وہ لغت کے ذریعے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اس کا صحیح ترین مفہوم اور صحیح ترین معنی جو ہے وہی معتبر ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے بھائی، بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم دیں، ضرور دیں، لیکن اس کے بعد آپ انہیں آگے درس نظامی کی طرف، قرآن و سنت کی طرف آپ لے جائیں۔ یہ عالم بنے، نیک بنے، دیندار بنے، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقین مانیے جو فائدہ آخرت والے دن اور آپ کے چہرے پر جو نور آخرت والے دن اس دینی طالب علم جو آپ کا بیٹا، جس کو آپ نے قرآن حفظ کرایا، جس کو آپ نے عالم بنایا، اس کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پر رونق آئے گی وہ ڈاکٹر انجینئر کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ آپ ابھی سے یہ تہیہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو 5-10 بیٹے دیے ہیں، ان میں سے 1-2 بچے جو ذہین ہوں، وہ 1-2 بچے اس ادارے کو، یا جہاں بھی پورے کراچی میں جہاں بھی آپ کا گھر ہے، جو قریب ترین آپ کا ادارہ ہے، اور وہ توحید و سنت والا ادارہ ہو، سلفی منہج والا ادارہ ہو، وہاں آپ اپنے بچے ضرور پڑھائیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔
اور آپ کے لیے انشاءاللہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب انسان دنیا سے فوت ہوتا ہے انقطع عملہ، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک فرمایا صدقہ جاری، ایک فرمایا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. عالم فوت ہو جاتا ہے، اس اپنے پیچھے شاگرد چھوڑ جاتا ہے، کتابیں چھوڑ جاتا ہے، ادارہ چھوڑ جاتا ہے، وہ ادارے پھر کام کرتے رہتے ہیں، شاگردوں کے پھر شاگرد ہوتے ہیں. یہ گولڈن کی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے گولڈن کی نکلی تھی نا، کہ پہلا بندہ جو ڈبہ خریدے گا، پھر وہ جو بیچے گا، پھر وہ آگے وہ بیچے گا، پھر آگے وہ بیچے گا، تو پہلا والا بندہ جو ہے وہ منیجر بنتا چلا جائے گا، وہ ساروں کا کمیشن اس کے اندر ہوگا. یہ حرام شکل تھی، لیکن یہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو شکل بتائی ہے گولڈن کی والی، یہ بالکل حلال شکل ہے. آج جتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں، واللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب اس کے اندر داخل ہے. امام بخاری آج جتنے لوگ صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اساتذہ کا، صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ ایسا سلسلہ ہے جو لامتناہی ہے، قیامت تک رہنے والا، جاری اور ساری رہنے والا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، حدیث کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. ہم نے قرآن کو، سچی بات ہے، سطحی طور پر لیا ہے. قرآن جتنی عظیم کتاب ہے اتنی مظلوم کتاب ہے، اور یہ ظلم امریکہ والے، لندن والے نہیں کر رہے، یہ ہم مسلمان کر رہے ہیں. قرآن مجید کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا جو ہم نے سمجھ لیا ہے. ہم نے بس یہی سمجھا ہے، جن میں گھروں میں جن بھوت ہوں تو قرآن کا نسخہ پہلے لے آؤ، جن بھاگ جائیں گے. نانی اماں سے پوچھو، نانی میں نے مکان نیا بنوا لیا ہے، دادی میں نے مکان نیا بنوا لیا ہے، کیا لے جاؤں؟ وہ بولتی ہے پہلے جھاڑو لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ، پھر قرآن شریف لے جاؤ. یہ نانی اماں کے، دادی اماں کے جو فتوے ہیں، ان کو آپ رہنے دیجئے. جو قرآن مجید کے مقاصد ہیں، اس کے نزول کے، اللہ کی قسم وہ یہ مقصد نہیں ہے. جن بھاگنا تو اس کا اضافی فائدہ ہے. جیسے اذان ہے، اذان جب انسان مؤذن دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان اذان سن کر بھاگتا ہے، اور ریا بھی اس کے خارج ہوتے ہیں ڈر کے مارے، اور بھاگتا چلا جاتا ہے. لیکن اذان کا مقصد شیطان کو بھگانا نہیں ہے، اذان کا مقصد نماز کا بلاوا ہے. یہ ایک اضافی فائدہ ہے. اگر قرآن مجید سے جنات بھی آپ کے گھروں سے بھاگتے ہیں، بھوت بھی بھاگتے ہیں، تو یہ ایک اضافی فائدہ ہے قرآن کا. لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن کو گھول کے پی جانا، قرآن کو چھوٹا کر کے، چھوٹا لکھوا کے، چاندی کی ڈبیا میں بند کروا کے بازو پہ باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو سلوک آج مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہا ہے، یہی سلوک اگر کوئی مریض حکیم کے نسخے کے ساتھ کرے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں اپنے لیے کھانسی بلغم کا کوئی یا شوگر کا کوئی نسخہ لکھوا کے لایا حکیم صاحب سے. اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی، یہ لو، یہ لو، ان کو کوٹو، چھانو، ملاؤ، اس کو شہد ڈالو، معجون بناؤ، صبح و شام ایک ایک چمچہ کھاؤ. میں یہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ جو کاغذ پہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھا ہے اس کو لاؤں اور گلاس میں گھول کے پی جاؤں، تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی یہ پاگل ہے. لیکن مسلمان یہی سلوک قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم کبھی کسی کو پاگل نہیں کہتے. اور پھر اگر وہ گھول کے نہ پیے، اس کو باندھ دے، بازو پہ باندھ دے، کمر پہ باندھ دے، گلے میں لٹکا لے، یہ ویسے بھی قرآن کی توہین ہے. انسان اسی حالت میں واش روم جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، اور قرآن مجید ساتھ بندھا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کا ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ یقیناً یہ بے ادبی ہے، اور ہم یہ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دلیل کیا ہے جی؟ قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس. ارے قرآن میں شفا ہے، میں بھی مانتا ہوں. شہد میں بھی شفا ہے نا کہ نہیں ہے؟ کلونجی میں بھی شفا ہے.
आधा किलो कलवंजी लेकर वो भी गले में लटका लो थैली एक। छोटे बच्चे के एक छटांग, बड़े आदमी के रमजान साहब जैसा हो तो आधा किलो तो उठा ही लेंगे, आधा किलो डाल दो। शहद की बोतल भी रूह अफ़ज़ा की भर के वो भी गले में लटका लो। शिफा उसी तरह हासिल होगी जिस तरह हकीम ने बताया है। इस नुस्खे को बयान करने वाला जो हकीम है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये तरीका कभी नहीं बतलाया। सहाबा किराम को लिखो, घोल के पियो, प्लेटों में लिख के पियो, ज़ाफ़रान से लिख कर पियो, फलां रोशनाई से लिख कर पियो, आपने ये नुस्खे नहीं बताए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के रुतबे को, कुरान के मकाम को, इसको समझा जाए और कुरान मजीद से वो सब कुछ हासिल किया जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर रखी हैं। कुरान मजीद की 30 आयात, सूरह मुल्क 30 आयात। आपने फरमाया ये अगर कोई दायमी तौर पर इसके साथ दवाम करता है, हर रात इसे पढ़ता है, क़यामत वाले दिन ये उसकी सिफारिश करेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी सिफारिश को रद्द नहीं करेगा, इसकी सिफारिश को कबूल करेगा और आपके लिए निजात का बायस बनेगी। तो लिहाजा कुरान मजीद को पढ़ा कीजिए, रातों को पढ़ें, दिन को पढ़ें, तिलावत करें। अगर आपको तर्जुमा नहीं भी आता तो अल्लाह की कसम ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे बगैर समझे भी पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक हर्फ पर कम से कम 10 नेकियां देता है। ये वाहिद किताब है, वरना दुनिया की किसी किताब को अगर कोई बंदा समझे बगैर पढ़े तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। अगर समझे बगैर पढ़े उसका कोई फायदा नहीं होता। वाहिद किताब है कुरान, जिसे समझे बगैर भी कोई पढ़े तो अल्लाह हर हर्फ पर अलिफ लाम मीम पर 30 नेकियां देता है, इसलिए कि ये 3 हरूफ है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ख्याल है बड़े शयूख तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत सारे शयूख बैठे भी हैं। मैं बड़ों के दरमियान बेअदबी समझता हूँ, ज़्यादा देर हायल हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरी चंद मारूज़ात जो मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से बैठने का, दिल जमी से सुनने का, इस सच्ची बात है मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। मैं समझा हूँ जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद लोग भी बूढ़े हो चुके होंगे, मगर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जवान हैं सिवाय मेरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे, इसी तरह जवान रखे, हंसता मुस्कराता रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।